اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور انتہائی حساس بھی ہے۔ اب عالمی طاقتوں نے پہلے کوشش کی، را اور موساد، انڈیا اور اسرائیل نے مل کے، امریکہ نکل گیا بیچ میں سے، کیونکہ اس کو اب اپنی پڑ گئی ہے کہ چائنا بڑی تیزی کے ساتھ سپر پاور بنتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی فکر میں لگ گیا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے صرف اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس پہ بات کروں گا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا الیکٹرانک میڈیا کشمیر میں کشمیری بن کے کشمیر میں کشمیریوں کے دلوں میں پاک فوج اور پاکستان کے خلاف نفرت ڈال رہے ہیں۔ گولڈ سمتھ سے ڈالر لے کے، انڈیا سے ڈالر لے کے یہ پلاننگ اب کی جا رہی ہے، اور وہ بھی ایسی جاہل عوام ہے، وہ بھی ان کے پیچھے دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑا غدار ہے، اس کا نام بھی بتاؤں گا، اور ایک آج ڈوڈیال میں پکڑا گیا ہے غدار، پورے پروف سمیت، پورے ثبوتوں سمیت، کہ وہ راہ سے فنڈنگ لے کے اس سے اسلحہ بھی برآمد ہو گیا ہے، تمام ثبوت بھی برآمد ہو گئے ہیں، اس کی ایجنسیوں کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، رابطے موجود ہیں، ہر چیز پورے پروف کے ساتھ پکڑا گیا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ پاکستان نے وقت سے پہلے آئی ایم ایف کی قسط بھی ادا کر دی ہے، اور ایشیائی ترقیاتی بینک کا قرضہ ختم کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے۔ اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے بھی لوکل بینکوں کے تمام قرضے ختم کر دیے ہیں جن پہ بھاری سود ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو یہ چند خوشخبریاں بھی ہیں۔ اور پاکستان نے افغانستان کا بارڈر کھولنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے تجارت کرنی تھی انڈیا سے، ہمیں ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا، الٹا ہمارے پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے۔ ہاں، اب کشمیریوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے افغانیوں کے، کہ آج افغانیوں کا کیا اشر ہو رہا ہے، بھوکے مر رہے ہیں وہ سرحد بند ہونے کی وجہ سے۔ جب راستہ اپنا نہ ہو نا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ افغانستان کے پاس بہت سارے راستے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ دور پڑتے ہیں، وہاں سے قیمت بڑھ جاتی ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو نزدیک ترین راستے کشمیر کے 3 ہیں، تینوں پاکستان سے ہی ہو کے جاتے ہیں۔ پہلا نزدیک ترین راستہ ہے آزاد پتن والا، دوسرا نزدیک ترین راستہ ہے کوالے والا، اور تیسرا قریب ترین راستہ ہے مظفر آباد والا۔ تینوں راستے پاکستان سے ہو کے جاتے ہیں۔ انڈیا سے جو راستہ جاتا ہے وہ بھی بہت دور پڑتا ہے، اسی طرح لداخ چائنا سے جو راستہ جاتا ہے وہ بھی بہت دور پڑتا ہے۔ تو کشمیریوں کو اب عقل کرنی چاہیے پڑے گی کہ اگر آزادی حاصل کرنی ہے تو پھر آفت سید آصم منیر کو گالیاں دینا بند کریں، فوج کی اور پاکستان کی مخالفت بند کریں، پاکستان کو اور فوج کو گالیاں دینا بند کریں، ورنہ انجام کے لیے پھر تیار رہیں۔ ایک تو آج اٹھا لیا گیا ہے ڈوڈیال سے پورے پروفوں سمیت، باقیوں کو بھی، اس کے سردار امان کے اوپر بھی پرچہ درج ہو چکا ہے، عنقریب اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ جس دن اس نے کہیں پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، کسی بھی تینوں راستوں میں سے کسی بھی ایک راستے سے،
وہ بس کشمیر تک ہی محدود ہو کے رہ گیا، یا ملک سے باہر جانے کی بھی کوشش کرے گا نا، تب بھی وہ ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی باقی ارکان ہیں وہ بھی کوئی نیک نہیں ہے، وہ بھی راہ سے باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے ان کو بھی۔ یہ اپنی ہی منتخب حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جاہل لوگ، کس کے بہکاوے میں؟ پی ٹی آئی کے میڈیا کے بہکاوے میں آ کے۔ ان کا دور دور تک کشمیر سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، وہ تو باہر جبران الیاس اپریٹ کر رہا ہے ان سب کو۔ اور جبران الیاس کون ہے؟ راک اور موساد کا ایجنٹ ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے ہی اپریٹ کر رہا ہے۔ تمام یہ گروپ جتنے بھی گروپوں میں پوسٹیں لگ رہی ہیں نا پاکستان کے خلاف اور کشمیر کی حمایت میں، یہ سب وہاں سے اپریٹ ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ان کا آگے دلال موجود ہے، یہ سردار امان۔ یہ پہلے دبئی میں ڈرائیور تھا، 5 سال وہاں رہا، بلکہ 5 سال بھی پورے نہیں، 4.5 سال رہا ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ میں اس کو جانتا ہوں، مجھے اچھی طرح پتا ہے، 4.5 سال رہا ہے اور آج کروڑوں کا مالک بن گیا ہے۔ 65 کروڑ کی گاڑی میں یہ سپورٹس کار میں گھومتا ہے، جس سپورٹس کار میں گھومتا ہے نا اس کی قیمت 65 کروڑ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں نا، اور خربوں کی زمینوں کا مالک بن گیا ہے۔ کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ راہ سے آیا، موساد سے آیا، یہ سب ایجنٹ ہیں ان کے۔ لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ آفت سید آصم منیر کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ 3 مہینوں میں 3 ممالک کو اگر کسی نے ان کی اوقات یاد کروائی ہے نا تو وہ پاکستان ہے۔ سب سے پہلے ایران کو، اس کے بعد پھر انڈیا کو، اس کے بعد افغانستان کو، جن کو یہ غرور تھا کہ ہم نے عالمی طاقتوں کو شکست دی ہوئی ہے، ہم نے روس کو شکست دی ہوئی ہے، ہم نے امریکہ کو شکست دی ہوئی ہے، ہم نے نیٹو کو شکست دی ہوئی ہے۔ تو اب انہیں پتہ چلا ہے کہ بھائی وہ ہم نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا، وہ پاکستان تھا، پاک فوج تھی، ہماری ISI تھی۔ تو اب دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں ابھی تک میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرا اپنا چینل بھی ہے اور میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، کوئی نیا نہیں آیا ہوں۔ تو میں اپنی 76 سالہ زندگی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی کسی پاکستانی نے کشمیر کو گالی نہیں دی۔ یہ 2 ٹکے کے لوگ اٹھتے ہیں، اٹھ کے پاکستان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، آرمی چیف کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، فوج کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے، اب یوتھیوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ ہاں، اس کا بھی اشر دیکھ لیں، ٹی ٹی پی کدھر گئی ہے، مجید گروپ کدھر گیا ہے، بڑھ گئے نا سارے، اور BLA کدھر گیا ہے، وہ بھی بڑھ گئے سارے۔ اب انشاءاللہ پی ٹی آئی کے اندر جو غدار ہیں نا ملک کے، یہ بھی انہی کی ہی ہے، وہ بی ٹیم ہے، اس کا بھی اب اپنے انجام کے قریب پہنچنے والا ہے۔ دیکھیں عمران خان کہتا ہے کہ میری یہ گولڈ سمتھ کی بیوی فوت ہوئی ہے نا، عمران کی ساس جمائمہ کی والدہ، تو کہتا ہے جی میں اگر مجھے گورنمنٹ اجازت دے دے تو میں اس کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب اس کا اپنا قریبی دوست نعیم الحق فوت ہوا، یہ اس کے جنازے میں کراچی میں ہوتے ہوئے بھی نہیں شامل ہوا، کیونکہ یہ قادیانی ہے نا، تو قادیانی اپنے قادیانیوں کے علاوہ کسی اور کا جنازے میں نہیں جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ عبدالستار ایدی جیسا مخلص بندہ، وہ اس کے دور میں دنیا سے گیا، یہ اس کے جنازے میں اسلام آباد میں رہتے ہوئے بھی نہیں گیا۔
اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا۔ سب سے بڑا محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان، اس کے جنازے میں بھی یہ اسلام آباد میں موجود تھا، لیکن اس کا جنازے میں بھی یہ نہیں گیا۔ اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر اجازت ملے تو میں اپنی ساس کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب ایک یہودن کے جنازے میں جا سکتا ہے، کسی مسلمان کے جنازے میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے بھی دونوں یہودی بن گئے، یہ بھی اندر سے یہودی ہی ہے، مسلمان تو نہیں ہے۔ یہ قادیانی کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ پاکستان کے تو آئین میں موجود ہے کہ قادیانی کافر ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں، میں کسی کے خلاف نفرت نہیں بھر رہا ہوں، یہ میں آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنا۔ تو ملک کے ساتھ سب سے پہلے ملک ہے تو ہم بھی ہیں، ہمارا نام، ہماری شناخت، ہمارا سب کچھ پاکستان ہے۔ تو جو اگر کوئی پاکستان کو گالی دے یا پاکستان کو برا بھلا کہے تو 26 کروڑ عوام اس کو چیر کے رکھ دے گی، دونوں ٹانگیں الگ کر دے گی، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ تو اس لیے احتیاط کریں۔ اور کشمیریوں کو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ تمبر کے ڈنڈوں میں سے انڈیا ایک سپر پاور ہے، ایٹمی سپر پاور ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمبر کے ڈنڈوں کو لے کے دو بارڈر پہ کھڑے ہو سکتے ہو، اس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ وہ تمبر کے ڈنڈے ہی تمہاری پچھواڑے میں گھسیڑ کے نا منہ سے نکال دے گا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ اور اس کے علاوہ اس اگر سپر پاور سے، ہاں، ان کی غیرت اس وقت نہیں جاگی جب سردار گلاب سنگھ ان کو اپنے غلام بنا رہا تھا، اس وقت نہیں ان کی غیرت جاگی۔ ان کے باپ دادا پردادا 7 پشتیں اس کی غلام رہی ہیں پورے 200-300 سال تک۔ اور کیا کہہ رہے ہیں ہم 5,000 سال پہلے بھی اسی طرح آزاد ملک تھے؟ اور نہیں تھا بھائی یہ ملک، پہلے اپنی معلومات درست کر لو، کشمیر کبھی بھی ملک نہیں تھا، یہ ایک کمزور سی ریاست تھی جو کئی بار بکی ہے، بندوں سمیت، یہ مسلمانوں سمیت بکتی رہی ہے۔ مسلمانوں میں کوئی غیرت شرم نہیں تھی، بے غیرت تھے۔ اس وقت تلواروں کا دور تھا، اٹھاتے نہ تلوار۔ یہ صرف میڈیا پہ اور فیس بک پہ ان کی غیرت جاگتی ہے، ورنہ گھروں میں ان کی زنانیاں ان کو جوتے مارتی ہیں۔ میں خود رہ کے آیا ہوا ہوں نا، میں مان رہا ہوں کشمیر کی کافی گھرانوں میں، میں نے ان کے اشر دیکھے ہیں نا، ان کے گھروں میں ان کی عورتیں ان کا کیا حال کرتی ہیں۔ یہ ان کے آگے تو بول نہیں سکتے ہیں، پاکستان کے اوپر کتے کی طرح بھونک رہے ہوتے ہیں۔ کس کے کہنے پہ لگ کے؟ جبران الیاس جیسے غدار کے کہنے پہ لگ کے، عادل راجہ جیسے غدار کے کہنے پہ لگ کے، عمران خان جیسے غدار کے کہنے پہ لگ کے، اسی طرح یہ سردار امان جیسے غدار کے کہنے پہ لگ کے، اور اسی طرح وہ غداروں کا ٹولہ ہے جو کہ یہ ایکشن کمیٹی، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 6 سیٹیں مہاجروں کی، جموں کے 6 سیٹیں ختم کریں گے۔ بھائی وہ تو سیٹیں جموں کی، تم لوگوں کی آزاد کشمیر کی تو وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے، اور جموں کی سیٹیں ہیں، وہ ان کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا، یہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ وہ نمائندگی کرتی ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کی۔ اگر وہ سیٹیں ختم ہوتی ہیں تو انڈیا کا بہت بڑا مسئلہ اقوام متحدہ میں آسان ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی دیکھیں جموں کشمیر کے ساتھ تو انہوں نے تعلق ہی ختم کر دیا، ان کی جو وہاں پہ سیٹیں تھیں وہ بھی انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ سیدھی طرح کہنا غدار کہ بھائی پیسہ لے کے ہم وہ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے نا، ہماری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ تم لوگوں کو میں حقیقت بتاتا ہوں، پوری اوقات بتاتا ہوں، وہ ایک بے غیرت ایسا، میں اب کیا کہوں کہ میری بیٹیاں بھی میرا ولاگ دیکھتی ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں جی پاکستان ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، پاکستان کے بینکوں میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ کشمیریوں کا ہے۔
भाई उधर क्या सोने के पहाड़ है? उन पहाड़ों में है क्या? असल कश्मीर तो इंडिया ले गया है। तुम लोगों के पास है क्या चीड़ के दरख्त और पहाड़? उनमें उगता क्या है? सब कुछ तो यहाँ पंजाब से जा रहा है। कह रहे हैं जी बिजली हमारी, बिजली भी तुम लोगों की नहीं है। मंगला डैम को भूल जाओ, मंगला डैम तुम लोग बेच चुके हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम लोगों के रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, जिसमें उन तमाम लोगों ने उन जमीनों की पेमेंट वसूल की हुई है, और उसके अलावा मुतबादल प्लाट लिए हुए हैं, इंग्लैंड के वीजे लिए हुए हैं, बहुत सारी सहूलतें लेके तब जाके उन्होंने ये जमीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम वक्फ की थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेची थी। वहां पे जो प्लांट लगा हुआ है ना, वो किसी कश्मीरी ने नहीं लगाया हुआ, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाया हुआ। फिर भी पाकिस्तान उनको सालाना 10 अरब रुपया बिजली और पानी की कीमत दे रहा है। और क्या करें? इसके अलावा कश्मीर का बजट है 310 अरब। उनकी टोटल वो जो टैक्स बढ़ के मार रहे होते हैं ना, बहुत बड़े गैरतमंद बने हुए, उनका टोटल टैक्स कलेक्शन है 70 अरब। 30 अरब उनके महसूलात हैं, वो जो चीड़ों के दरख्त वगैरह काट कूट के तो बेचते हैं ना, तो वो महसूल की मद में जो पैसा आता है ना, वो 30 अरब है। टोटल हो गया 100 अरब, और 10 अरब पाकिस्तान पानी और बिजली का मुनाफा देता है, 110 अरब हो गया। 200 अरब हर साल पाकिस्तान डालता है इनके बजट में। 86 अरब रुपया पाकिस्तान लगाता है वहां पे, जो ना सॉरी 86 करोड़ सालाना पाकिस्तान लगाता है उन उस फौज पे जो वहां पे इनकी हिफाजत के लिए इनके बॉर्डर पे लगी हुई है। वो 86 करोड़ भी पाकिस्तान लगाता है, 200 अरब रुपया इनके उसमें भी डालता है, और गालियां भी सुनता है। इससे बेहतर है कि पाकिस्तान निकाल ले फौज, पाकिस्तान को तो बचत ही बचत है। अगर इंडिया के साथ हमारी दुश्मनियत इन मरदूदों की वजह से है, अगर आज 3 जंगें 4 जंगें हम इंडिया से लड़ चुके हैं, तो इन मरदूदों की वजह से। इनकी दुश्मनी थी इंडिया के साथ, हमारी तो कोई नहीं थी, हमारा तो वो पड़ोसी है। इनको आप यकीन जानिए, ये वो कश्मीरी जो है ना, ये अफगानियों से भी ज्यादा गद्दार, और उनसे ज्यादा मुनाफिक, और उनसे ज्यादा बेवफा है। हकीकत बता रहा हूं, अपने 76 साल तजर्बे का निचोड़ बता रहा हूं। मैं पूरा कश्मीर घुमा हूं, कोई कोना कोई किनारा मैंने छोड़ा नहीं। ये जो नौजवान गंदी नस्ल तैयार हुई है ना, हाँ, जो इनके बुजुर्ग थे ना, उनको उनका पता था कि भाई हम क्या थे, किस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने आके हमें हरी सिंह की गुलामी से निजात दी। वरना हरी सिंह लिख के दे चुका था जवाहरलाल नेहरू को पूरा कश्मीर। वो आज भी दस्तावेज वो वाली अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है। किसी को शक हो ना, तो गूगल पे सर्च करके ना वो चेक कर सकता है, आज भी मौजूद है। पूरा कश्मीर मुसलमानों समेत लिख के तो उसने दिया हुआ। अगर आज पाकिस्तान फौजें निकालता है तो उसके पास तो प्रूफ है कि तुम लोग लिख के दे चुके हुए हो इंडिया को। वो फौरन आके कब्जा कर लेगा, फिर टिम्बर के डंडे नीचे से घुसड़ेगा ना, मुंह से निकालेगा। हाँ, एक गद्दार पकड़ा गया है पूरे प्रूफ समेत आज जुडियाल से, उससे पिस्तौल भी बरामद हो गए हैं, उससे गोलियां भी बरामद हो गई हैं। ये जो बंदे मारे गए थे ना, ये इसमें एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान, ये इन्हीं इंडिया के एजेंटों ने, राह और मुसाद के एजेंटों ने मारे थे। और नाम किस पे लगा दिया था? रेंजर्स पे और इस्लामाबाद पुलिस पे। एक गिरफ्तार हुआ ना, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह सब गिरफ्तार होंगे और सब बताएंगे कि कैसे हुआ ये वाकया। तो आंखें खोलो अब भी, ये ना हो ना पाकिस्तान भी एटमी सुपर पावर है, इंडिया भी एटमी सुपर पावर है, दोनों के दरमियान में पिस जाओ, दोनों के साथ बैक वक्त बगाड़ के धोबी के कुत्ते वाली वो हो जाओ कि जो ना घाट का रहा ना घर का। उससे बेहतर है
ہاں، جب پورا کشمیر آزاد ہو جائے تو اس کے بعد تم جہنم میں جاؤ ہماری طرف سے، چاہے خود مختار بنو یا انڈیا کے ساتھ رہو، جس کے ساتھ مرضی رہو، پاکستان کبھی بھی نہیں رکھے گا۔ پاکستان نے تم لوگوں کا غلیظ چہرہ دیکھ لیا ہے، تم لوگ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو، کھاتے بھی پاکستان کا اور بھونکتے بھی پاکستان پہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، کسی کی اگر دل آزاری ہوئی ہو، خاص طور پہ ان کشمیریوں کی جو ملک کے پاکستان کے وفادار ہیں، اپنے ملک کشمیر کے وفادار ہیں، ان سے معذرت۔ اللہ حافظ۔